اور کہاں کیا ہے وہ اس مقدمے کا عنوان ہے the Sindh High Court Bar Association. Sindh High Court Bar Association, SHCBA, Sindh High Court Bar Association versus the federal government. اس کا فیصلہ 31 جولائی 2009 کو آیا. 31 جولائی 2009 سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ورسز دی فیڈریشن ایک ڈیٹیل ججمنٹ ہے, اور اس جج میں اس بینچ پہ 11 جج 9 یا 11 ہیں, اور انہوں نے ساری ڈیٹیل دیکھ کے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اقدامات پرویز مشرف کے ایز آرمی چیف بالکل غلط ہے, ان کا ریموول ہی نہیں ہو سکتا تھا. جب سپریم کورٹ کہتا ہے ان کا ریموول ہی نہیں ہو سکتا تھا, تو نئی نوٹیفیکیشن کی ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی نہ ہے, اور کسی چیف جسٹس کو تھرو اے نوٹیفیکیشن, سمپل نوٹیفیکیشن ریموو نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ایسے کیا گیا تو پاکستان بھر کے وکلا خیبر سے لے کے کراچی تک اور دالبندین سے لے کے واگے تک یہ اٹھیں گے اور اپنے چیف جسٹس کو ڈیفینڈ کریں. چور صاحب یہ کہیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی واضح تقسیم دکھائی دے رہی ہے, تو اس پہ کیا کہیں؟ یہ بڑی دکھ کی بات ہے. یہ سپریم کورٹ میں تقسیم ہے بڑی, مجھے تو اس پہ بڑا دکھ آتا ہے. اور بڑا ایک اتنی اچھی انسٹیٹیوشن ہے, اور فی الوقت ہمیں اپنے ماحول میں دیکھنا چاہیے. اس کی بہت خامیاں ہیں اس میں. ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں خامیاں بہت ہیں. میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں کہ ان کو ڈیفینڈ کرتا پھر. خامیاں عدالتی نظام میں بھی ہیں, خامیاں ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے طریقے سے بھی ہیں, خامیاں ان میں ججوں کی براعت اور جو ان کو پریولیجز اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی جاتی ہیں کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, پوچھ نہیں سکتا, تو بہت خامیاں ہیں. لیکن یہ ججز کا بھی میں آپ کو بتا دوں, اور یہ نون لیگ کو اس پہ واضح طور پہ کچھ خبر پہنچنی چاہیے تھی. وہ یہ ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ کے اندر جھگڑا ہے, وہ سپریم کورٹ اس کو ریزالو کرے نہ کرے, وہ ججوں کا معاملہ اگینسٹ دا چیف جسٹس ہے, اس میں بھی جائز مطالبات ہیں, لیکن وہ ججوں کا, اور جج بھی سوچتے ہیں یہ ہمارا اپنا بات. یہ جب باہر سے حملہ ہوتا ہے نا سپریم کورٹ, تب سب جج ایک ہو جاتے ہیں. یہ ان کو نون لیگ والوں کو اطلاع ہی نہیں کہ سب جج ایک ہو جاتے ہیں. اب جب اس معاملے کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جج سوچتے ہیں کہ یہ اس وقت ایک چیز ثابت ہو گئی. ثابت کیا کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں تو 24 گھنٹے آپ کے ساس کی, آپ کے سسر کے, آپ کے دادا کے, آپ کے پڑ دادا کے, پڑ نانی کے, آپ کے بچوں کے, آپ کے پوتوں کے, پوتیوں کے, نواسیوں کے, آپ کے بھانجوں بھتیجوں کے, غرض یہ کہ کم از کم 50 آدمی کا دائرہ اس جج سے لنکڈ ہے جو جن کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. یہ ساس کی جو ٹیپ ہے, یہ یوں ہی تو نہیں نکلا کہ ساس نے فون کیا آئی بی کو, میں یہ کہنے لگی ہوں اور آپ ٹیپنگ کرو. انہوں نے سارا دن رینڈم ٹیپنگ کی ہے. 24 گھنٹے ہر جج سپریم کورٹ کی اپنی ٹیپس کے علاوہ 50 لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ, وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. اب یہ جو بیچ میں ساس صاحبہ نے کی ہے اپنی ایک سہیلی سے بات, ایک گھریلو سی بات ہو رہی ہے, کوئی اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے, اور وہ 2 سہیلیاں جس طرح بیویاں بات کرتی ہیں اس طرح وہ بات کر رہی ہیں بے تکلفی سے. یہ کیا بات ہے کہ یہ سارے ہتھیار نون کے لیے بنتے ہیں. آڈیو ٹیپنگ ہوتی ہے, آڈیو آ گیا, وہ نون والے شور بجا دیتے ہیں, نون والے پیش کرتے ہیں. یہ نون کا تو ایک پوری ٹریڈیشن ہے, اور مریم بی بی نے خود کہا کہ میرے پاس بہت سی اور ٹیپیں ہیں.
تو آپ ذرا ہوشیار ہو کے پانی ہوشیار ہو کے رہنا سارا، اور میرے سے کوئی نوٹی پلے کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ میرے پاس ٹیپ ہوگی اس کی، تو پتہ نہیں انہیں اس کی لائبریری میں کس کی ٹیپ ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے 20 ارب پہ کرپشن کا الزام لگایا ہے کہ جو پنجاب میں مفت آٹا فراہم کیا گیا، بنگلہ دیش 20 ارب کرپشن ہوئی ہے، کیا کہنا ہے؟ یہ تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ تو بہت ہی، اس میں تو کوئی نون لیگ بھی چیلنج، سابق وزیر اعظم ہے ان کا، عام وزیر بھی نہیں، سابق وزیر اعظم ہے۔ اب کوئی سابق وزیر اعظم ہی آ کے اس کو کانٹراڈکٹ کرے، نواز شریف کرے، اس نے بات ہی نہیں کی، نواز شریف نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ آپ دیکھیں جو آڈیو ٹیپس نکلی تھیں ان کی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی، اور شہباز شریف بات کر رہے ہیں ملک قیوم جو جج سے ہائی کورٹ کے، یا وہ کر رہے ہیں وہ جو ان کے اعتصاب الرحمان تھے، اعتصاب الرحمان کا نام سیف الرحمان، وہ عادت پڑ گئی اعتصاب الرحمان کے، سیف الرحمان، اس کی جو ویڈیو، اس کی جو آڈیو تھی، شہباز شریف کی آڈیو، سیف الرحمان کی آڈیو، یہ ان کی ایک اور صاحب تھے جسٹس قیوم کی آڈیو، جسٹس راشد عزیز، چیف جسٹس راشد عزیز کی آڈیو، آج تک انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، 18 سال ہو گئے انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، اور ہزارہ بار وہ میڈیا پہ چل چکی، ہزارہ بار۔ تو یہ اب اس کو نہیں ڈینائی کر رہا ہے، نواز شریف نے تو نہیں ڈینائی کیا شاہد خاقان عباسی کا یہ دعویٰ کہ 20 ارب روپے یہ کھا گئے ہیں نگران حکومت فری آٹا دینے میں۔ اب جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ججوں کے یہ سمجھتے خلیج پڑ گئی ہے اور ہم اس کا ایڈوانٹیج لیں، یہ کیا بات ہے کہ نواز شریف کی جب حکومت ہوتی ہے تو جج جوڈیشری میں آپس میں ایک جنگ شروع ہو جاتی۔ 1997 میں نواز شریف چیف منسٹر تھا، اس نے حملہ بھی کیا سپریم کورٹ پہ، اور نواز شریف چیف منسٹر تھا اور عدالت سپلٹ ہو گئی، اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ اب یہ پھر بغاوت کر رہے ہیں، پر یہ ایک محسوس نہیں کر رہے، ان کو ایک سمجھ نہیں آئی کہ جج جو ہیں اس وقت وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حکومت تو ہمارے سب کی ٹیپ ریکارڈنگز کر رہی ہے، اس سے ان میں ایک قسم کی نفرت نہ بھی کہیں تو ایک قسم کی ان کو جھجک محسوس ہوئی ہے ان ججوں کے بارے میں۔ جج صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ساس بہو کی جو آڈیو چل رہی ہے، ساجد نثار صاحب کے بیٹے کی بھی آڈیو چل رہی ہے، جو آڈیو کا سلسلہ نکلا، اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کیا ہے ان آڈیوز کی؟ ان آڈیوز کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت جب تک ان کو خود جس نے ریکارڈنگ کی ہے خود وہ آ کے پیش ہو کے، جس طرح آپ فوٹوگراف کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، اب آرٹیکل 164 جو قانون شہادت کا آیا اس میں یہ نیو ایڈز فار ایویڈنس، نئی جو سہولتیں دریافت ہو گئی ہیں یا ایجاد ہو گئی ہیں ان کو کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ وہ آئے جس نے ٹیپ ریکارڈنگ کی ہے، وہ کہہ جی یہ ٹیپ ریکارڈنگ میں نے کی تھی، یہ اوریجنل ہے، یہ آپ کے سامنے عدالت میں پیش کی گئی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں، کوئی کٹ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اور یہ پرفیکٹ، اور پھر اس کی جرا بھی ہو۔ اب اس سے پہلے یہ بالکل ان ایڈمیسیبل ہے۔ کیوں ان ایڈمیسیبل ہے؟ آپ نے دیکھا ثاقب نثار کی، جسٹس ثاقب نثار کی، انہوں نے پہلے بھی ایک آڈیو نکالی تھی، وہ گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے اپنے رجسٹرار سے کہہ رہے ہیں کہ اس جج کو کہو جا کے کہ فلاں کیس میں ضمانت نہیں لینی، اور وہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا۔ یہ چیف جسٹس ٹیلی فون پہ ایک اپنے ماتحت کو کہے گا کہ تم جا کے ایک جج کو کہو، جج کو، مطلب یہ تو اس طرح تو ہو بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے وہ یہ جو ہمارا جو ٹی وی چینل ہے سما، اس نے 4 گھنٹے میں وہ ڈسٹرائے کر دی تھی، وہ دکھا کے کہاں سے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے انہوں نے جملے اور یہ وہ جوڑے ہوئے۔ تو ان کی اس وقت تک تو حیثیت نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت ہے
کہ جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ججوں کو یہ اطلاع ہو گئی ہے کہ ہم نے فون کرنا ہے یا میرے پوتے نے فون کرنا ہے یا میری دادی نے فون کرنا ہے تو وہ احتیاط سے رہے. وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا کے وہ کہہ رہے ہیں ایسی فضول گل کر دینا. ایک تو یہ ان کو علم ہو گیا ہے کہ یہ ٹیپنگ اور کوئی نہیں کر سکتا, یہ گورنمنٹ کر رہی, اور اگر نہیں کر رہی کوئی اور ایجنسی کر رہی ہے تو گورنمنٹ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی ججز کو, اس ایجنسی کے آگے جھکی ہوئی ہے. دوسری بات, جو ججز کو جس نے یکجا کر دیا وہ یہ ہے, یہ جو پارلیمنٹ کے باہر, پارلیمنٹ کے اندر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, اس میں ایک پریویلیج آ جاتا ہے تو اس کو ہم اس وقت چھوڑتے ہیں. پارلیمنٹ کے باہر یہ جو بڑکے لگا دیتے ہیں, رانا ثناء اللہ, مریم, اور جو ججوں کے خلاف, اور یہ ثاقب نثار جھوٹے ہو, او بھائی صاحب بی بی وہ آپ کا چیف جسٹس رہا ہے. اب ججز کے پاس آپ ریلیف لینے کو جا رہے ہو, سب جج کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے چیف جسٹس کو بھیج دیں گے ان کی جرح کے لیے, تو چیف جسٹس رہے گا, وہ ثاقب نثار ہو, وہ عمر عطا بندیال ہو, وہ آصف کھوسا ہو, وہ کوئی ہو, وہ چیف جسٹس, وہ قاضی فیض عیسیٰ ہو, وہ منصور علی شاہ ہو, اعجاز الحسن ہو, وہ چیف جسٹس رہے گا. اب چیف جسٹس کو یا کسی جج کو وہ تیار نہیں کہ بھیجیں جرح کے لیے, تو یہ انہوں نے نون لیگ نے ویسے ہی ذرا جو ججز میں ایک مشترکہ گریونس کریٹ کر دیا. یہ وہ کہتے ہیں پرواہ نہیں, وہ کہتا ہے رانا ثناء اللہ کہ کھینچ کے لائیں گے جج, تو وہ جج کھینچنے کو تیار نہیں ہے. مذاکرات کا کیا دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب اگر نہ ہوئے تو کس سے من میں جائے گا؟ دیکھیں مذاکرات کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں, بدقسمتی سے جب مسلم لیگ نون گورنمنٹ کے مین بندے ہیں, رانا ثناء اللہ کہے کہ ہمیں نہیں مذاکرات کی ضرورت, وہ مریم کی جس طرح جارحانہ آپ نے تقاریر اور وہ سنی, وہ ڈیفینس منسٹر کیا ہے بالکل نہیں کر رہے مذاکرات, کیوں کر رہے ہو مذاکرات, اور میاں محمد نواز شریف اپنی ایک چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب ہم بینچ کو ہی نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کس طرح مان سکتے. میرا خیال ہے کہ نون نے آج اپنے آپ کل تک, ابھی آج تو ہو رہے یا جا رہے ہیں, اتنا ماحول میں آلودگی بھر دی ہے کہ جج کون ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, اور یہ اپوزیشن, یہ جو ہمیں جو پھر وہ بادشاہ سناتے ہیں, انہوں نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں مذاکرات کو سیبوٹاج کرے. سر آخری سوال ہے, آپ نے ابھی بات کی ہے کہ عدالتی نظام میں خرابی ہے. جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے ایک اعلیٰ عہدے کے جو سربراہ نے آ کے ان کو کہا تھا کہ نواز شریف کو سزا دلوانی ہے, نااہل کرنا ہے, اگر نہ ہوئے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہوگی. تو دوسری مخالفین بھی یہ الزام عدالتی نظام ایسا ہے, ہم بے قصور ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ اچھا, یہ آپ نے لاسٹ جو سینٹنس بولا ہے نا, نرمی سے بول دیا پر وہ کروشل ہے کہ کچھ نہیں کیا انہوں نے. میں یہ کیا سمجھتا ہوں, عدالتی نظام میں بہت نقص ہے. میں 20 سال سے لگا ہوں, 20 سال سے کنسسٹنٹلی کہ 184(3) کی جو جورسڈکشن ایکسرسائز کرے سپریم کورٹ, تو اس کی اپیل ہونی چاہیے. آپ کے پاس اپیل ہی کا ہی کوئی حق نہیں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اپیل ہونی چاہیے. اب اپیل یہ ڈال رہے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے, پر ڈال غلط طریقے سے رہے ہیں. اپیل اگر آپ نے ڈالنی ہے 184(3) میں ایک اپیل کا حق دینا ہے تو اس کے لیے آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا. آئین کے مطابق اس وقت 184(3) میں وہ فائنل ہو گیا, فیصلہ جس دن آیا فائنل ہو گیا. اب فائنل اگر ہو گیا تو میرے اندر یہ رائٹ آ گیا کہ اس میں ان اپیلیبل رائٹ ہے. میں بھی تو ایک فریق ہوں نا, یہ ان اپیلیبل رائٹ ہے. اب یہ ان اپیلیبل رائٹ
उसमें आप अपील डालें, बहुत अच्छा है, आई एम विद इट, मेरे 20 साल का मुताबिक। पर आप इस तरह नहीं डाल सकते कि आप भागते भागते रस्सी पे टंगे हुए कपड़े को हाथ लगाएं और वो साफ सुथरा हो जाए, और इस तरह नहीं। ये आपको जो मुनासिब काम है वो भी मुनासिब तरीके से और ज़ाब्ते से करना। ये इसमें जो इनका लॉ है उसमें बहुत अच्छी खूबियाँ हैं। यही कि रिव्यू में वकील बदलने की इजाज़त है, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। पर ये होगा रिव्यू वाला तो इस ये लॉ के तहत ही हो सकता है, पर जो अपील का है और दीगर के हैं मामला, वो जब तक आप अमेंडमेंट नहीं लाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और एक चीज़ आपको बता दूँ, हाँ, ये एक मैं आपको, ये भी एक गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी। गलत फहमी क्या है कि ये सब लोग, तीन बड़े सितंबर 2023 को रिटायर हो रहे। तीन बड़े, एक उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये कहते हैं ये जिनके 2 प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस, ये तो हमारी मौज, और इनको दत्कार दिया जाएगा, हम अपना सदर लेके आएंगे। भाई एक चीज़ याद रखो, सदर नहीं आ सकता जब तक इलेक्टोरल कॉलेज ना कंप्लीट हो, नया सदर नहीं आ सकता, वही सदर चलेगा। उसके बारे में क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट शैल सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड मे कंटिन्यू अंटिल हिज सक्सेसर टेक्स ऑफिस। अब सक्सेसर, उसने तो वोट डालना है पंजाब की असेंबली में भी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में। सदर आप अपना वफाकी सदर इलेक्ट कर सकते हैं 2 असेंबलियों को निकाल के, उनके इलेक्शन ना हुए हों, ये मुमकिन ही नहीं है। उनके इलेक्शन होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होगा, फिर सदर अलवी की जाके जब कोई नया सदर आएगा तो अलवी से जान छूटेगी आपकी, उस वक्त नहीं छूटती। ही इज़ टू कंटिन्यू टिल हिज सक्सेसर स्टेप्स इनटू द ऑफिस। अब ये लोग समझते नहीं, कह रहे हैं कि जी वो जाएगा, प्रेसिडेंट जाएगा और चीफ जस्टिस जाएगा तो हम निपट लेंगे बाकी जजेस से। हम आपको उस वक्त भी निपटना नहीं देंगे, हम वकला उस वक्त भी नहीं, उस वक्त भी हम चीफ जस्टिस फैज ईसा के लिए भी हम निकलेंगे। If he becomes the chief justice, and he will, why should he not? We will be on the road to protect his tenure, his rights and his authority. वकला उसके लिए भी निकलेंगे, फैज ईसा, वकला एजाजुल हसन के लिए भी निकलेंगे, वकला मंसूर अली शाह के लिए भी निकलेंगे, या अफरीदी के लिए भी निकलेंगे। ये चीफ जस्टिस आ रहे हैं, तो इसमें कोई रियायत कोई नहीं होनी चाहिए कि जी हम एक चीफ जस्टिस और दूसरे में इम्तियाज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। हमारे लिए काजी फैज़ी साहब भी वैसे ही चीफ जस्टिस होगा जैसे आज उमर अता बंदियाल है। अब इसमें मैं ये सिर्फ एक नई बात आपसे करना चाहता था, वो कि सदर से आपकी जान नहीं छूटेगी भाई साहब। सदर उस वक्त तक चलेगा जब तक सदर इलेक्ट होके और उसकी जगह नहीं आएगा। वो इलेक्शन कब होगा? जब पंजाब की असेंबली, सरहद की असेंबली मुकम्मल हो गई होगी। जब वो मुकम्मल हो गई होंगी तो उस वक्त सारे वफाक का वोट होगा प्रेसिडेंट के लिए। ये पंजाब को और खैबर को या कोई 2 सूबों को छोड़ के आप इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं कर सकते। और ये कब होगा? जब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन किसके होंगे? पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के। तो जो भी है इनको ये होश के कान लेने चाहिए कि इलेक्शन होने ही है। और इलेक्शन, मैं आपको यही बता दूं, इलेक्शन उस दिन होंगे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जो डिटरमिन करेगी, किसी की मजाल नहीं होगी उससे देरी करने की। ये 14 दिसंबर इन्होंने गुजार ली है, एक इसको ह्यूमनली इम्पॉसिबल बना दिया, ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि 14 दिनों में आप सारी लिस्टें भी पहुंचाएं, पोलिंग स्टेशन भी सामान पहुंचाएं, सारा कुछ। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए एक जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर की जगह कोई और तारीख
14 मई दे दे, 14 मई की जगह कोई और 24 मई कर दे, 3 अप्रैल दे, 13 अप्रैल कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज इलेक्शन होने, इस दिन होने, उसी